اگر میں کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ حضرت علماء کرام موجود نے توجہ فرمائیے کہ سارے صحابہ کرام ایک طرف، لیکن سیدنا صدیق دی شان و مقام عزت و عظمت ایک طرف، سارے صحابہ کرام دے ذریعے دین و استقام نصیب ہویا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے صدیق نو پیدا ہی مصطفیٰ دے دفاع لئی کیتا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنیا تے آن دا مقصد اور انتخاب الہی دا مقصد یہ ہے کہ سیدنا صدیق دے ذریعے مصطفیٰ دا دفاع کیتا جائے، مصطفیٰ دی حفاظت لئی صدیق نے ویکھنا، صدیق نکلے نے محبوب دے بارے سنے ہیں، ہجے گھرانہ آپ دا پورا مسلمان نہیں، اکیلے صدیق مسلمان نکلے اور آئے بازار اندر جتھے محبوب نو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، آپ نو گلی اندر گھسیٹیا جا رہے ہیں۔ کون ہے جڑا فرماندے سن تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ذوقار علماء کرام، بزرگ اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں بہن، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ اندر یہ عظیم خبر ہے اور انتہائی نفیس ترین خبر ہے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ بات تو سمجھ آ رہی؟ میں تو اڑے کو پوچھا کوئی سمجھ آ رہی؟ تھوڑا جا پیچھا ہو جاؤ گا پھر یہ تو سمجھ آ رہی تو تھوڑا جا پیچھا ہو جاؤ، یہ پیچھا نہیں ہو سکتے، یہ الٹ سمجھے ہو تو قریب آ جاؤ، تھوڑے قریب ہو جاؤ سارے ساتھ۔ گوجرے والے بھی آ جاؤ گوجرے والے، تو جو اتنے بہ کے نعرے مارے ادھر آ جاؤ میرے کو۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، ذرا سوچیے فرشتے کتنے ہوں۔ اللہ کے لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے، اتنا حدیث میں ہے کہ بیت المعمور دے اندر عبادت لئی روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوندہ ہے، جو ایک باری داخل ہو جائے گا قیامت تک دوبارہ اس کے داخلے دی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ یہ ہے خبر۔ آگے ہے اہل ایمان و حکم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ذرا سوچئے کہ جس پر ہر وقت درود پڑھا جا رہا ہے، جس طرح حضرت پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے اذان نہ جاری ہو، تو پھر ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب پیغمبر کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے۔
ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود اور سلام جاری. یہ ہے اہل ایمان کی طرف سے. ساتھ خبر ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے. تو اس آیت مبارکہ دی فضیلت، مقام، عظمت، نفاست پہ غور کیجئے. کتنا بلند ہے مقام نبی علیہ السلام کہ جن کی ذات پر ہر وقت اللہ درود بھیجتا. یصلون کے اندر استمرار موجود کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے درود کی برکھا برس رہی. تو جڑی بات اس آیت تو یہ روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ذات پر ہر لمحہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے اور اہل ایمان درود بھیج رہے ہیں، اور وہ اتنا مقبول ہے اور اتنا محبوب ہے اور اتنا پیارا ہے، اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، مومن درود بھیج رہے ہیں. جو اس ذات کو تکلیف دے، اللہ اس بندے پر ناراض کتنا ہوگا. جو اس پیغمبر کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے. اصلا اس آیت کی روشنی صرف بات سمجھ آئیے کہ پیغمبر علیہ السلام پر ہر وقت اللہ درود بھیجتا ہے. اگلی آیت میں خبر ہے کہ سن لو، صرف درود ہی نہیں بھیجتے، جو اس پیغمبر کو تکلیف دے اس پر اللہ ہر وقت لعنت بھی بھیجتا ہے. درود پیغمبر کے لیے اور اس آیت مبارکہ نال جڑی ہوئی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جڑا بندے، جڑا طبقہ، جڑا گروہ اللہ نو ایذا پہنچاندا ہے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایذا پہنچاندا ہے، دکھ پہنچاندا ہے، تکلیف پہنچاندا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ دی انہاں تے دنیا بھی لعنت اور آخرت اندر بھی لعنت. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا. انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک، رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر دیتا ہے. جنہاں نبی علیہ السلام نے تکلیف پہنچائی ہے، یا اللہ صرف پیغمبر نے تکلیف پہنچانے والے تے لعنت فرمایا نہیں. جو میری ذات نے تکلیف پہنچائے یعنی شرک کرے، میری اولاد بنا ٹھہرائے، میرا حصہ دار ٹھہرائے، اس تے بھی لعنت ہے. اور جڑا میرے محبوب نے تکلیف پہنچائے جس انداز اندر بھی اس تے بھی لعنت ہے. اور تیسرا طبقہ فرما والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. جڑا تکلیف دے وے مومنین صحابہ کو، والمؤمنات. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. جڑا صحابہ نو تکلیف پہنچانا ہے، کیونکہ جس دن آیت مبارکہ نازل ہوئی اس دن پہلے مخاطبین کون سن؟ بولو. تو انہوں کی ہویا چاول چوبل کھا دن کھانے نے تائیوں بیٹا رہا تو نعرے مارنا بقدم مولوی باس کرے. میں نہیں سی پتا پر تسی بیچارے ساڑھے ہر مسلوں سانجھے کوئی شے نہیں کھاتی. چلو پھر تے تو اڑنا زیادتی ہے، ظلم ہے. چلو ان چند منٹ سے برداشت کرو. ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. جڑا تکلیف دیندہ ہے صحابہ کرام نو. میں المؤمنین دا معنی صحابہ کرام کیوں کیتا ہے خاص؟
جس دن آیت مبارکہ نازل ہوئی قرآن پاک دے اول مخاطبین کون نے بولو؟ صحابہ کرام۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جیڑا بندہ تکلیف دیندہ ہے صحابہ کرام نو والمؤمنات، اور جیڑا تکلیف دیندہ ہے ازواج مطہرات نو والمؤمنات، دمانا جیڑا اے جنا تکلیف دیندہ ہے بنات مصطفیٰ نو، آپ دیا بیٹیاں نو تکلیف پہنچاندہ ہے والمؤمنات، جیڑا صحابیات نو تکلیف پہنچاندہ ہے والمؤمنات، اندر تنوں طبقے موجود نے۔ توجہ فرمانا، قرآن دی پورا آیت تو دے اندر وضاحت موجود ہے، وہ بھی اسے آیا اس آیت مبارکہ تو اگے آیات مبارکان والی توجہ فرمانا۔ فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، انہا تنہ گروہاں دا ذکر ایکو جملے اندر والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جیڑا بندہ تکلیف دیندہ ہے ازواج مطہرات نو، جیڑا تکلیف پہنچاندہ ہے پیغمبر دیاں چاروں بیٹیاں نو، جیڑا بندہ تکلیف پہنچاندہ ہے صحابیات نو، بغیر مقتصب، بغیر کسی جرم دے، بغیر کسی قصور دے، انہاں چیزاں نو منصوب کرنا ہے، انہاں ہستیاں وال جڑے کم انہاں کی تھے نہیں کی۔ جڑا تکلیف پہنچاندہ ہے پیغمبر دی ازواج نو، تکلیف پہنچاندہ ہے پیغمبر دیاں بیٹیاں۔ پیغمبر دیاں کنیاں بیٹیاں سن؟ بولو چار۔ تو صاحب قلب سنے ہمیں کراف سیدھا کہ ہم پیغمبر کی 3 بیٹیوں کو رسول کی بیٹیاں مانتے ہی نہیں۔ واضح الفاظ ہے، انکار ہے، کہتا ہے یہ ربائے بیان سیدہ خدیجہ کے پچھلے شور سے یہ آئی ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَبَنَاتِكَ، حدیث میں موجود ہے زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد کے الفاظ کتب احادیث میں موجود ہے۔ قرآن کا اصول ہے کہ کسی کی بیٹے اور بیٹی کو غیر باپ کی طرف منسوب نہ کرو۔ ادعوہم لآبائہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اس قرآن کے اصول کی مخالفت کرے اور پیغمبر کی بیٹیاں نہ ہوں اور پیغمبر کی طرف منسوب کرے؟ رافضی و قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر کی بیٹیوں کے ہاتھ اور تمہارے گربان ہوں گے کہ تم نے ظالموں کس سے ہمیں توڑا تھا۔ رسول اللہ کی نسبت کو ہم سے کاٹنے کی تم نے کوشش کی، اور ہمارے خطبہ اور واعظین کرام اپنی تقاریر میں یہ اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کے بابا، فاطمہ الزہرا کے بابا کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی خطیب و واعظ سے سنا ہے زینب کے بابا؟ وہ سیدہ زینب کی تو بابا ہے، سیدہ رقیہ کے وہ بابا ہے، سیدہ ام کلثوم کی جب بابا ہے تو یہ رافضیوں نے تو نہیں کہنا تھا، ہم نے کہنا تھا نا، ہم نے معروف کرنا تھا، ہم نے مشہور کرنا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی بابا ہیں، سیدہ زینب کے بھی بابا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان اصطلاحات کو، ان مخصوص الفاظ کو کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ استعمال کرتے تاکہ ریفس لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتا۔ ہم نے بھی ساری تقاریر میں فاطمہ الزہرا کے بابا ہی کہا، ہم نے بھی زینب کا ذکر نہیں کیا۔ سیدہ رقیہ ام کلثوم جس ذکر کی لائق تھی وہ ہم نہیں کر پائے۔ ہم نے بھی کہا حسنین کے بابا، ہم نے بھی کبھی نہیں کہا امامہ کے نانا، ہم نے یہی کہا نا حسنین کے نانا جی، ہم نے بھی سیدہ امامہ کا ذکر نہیں کیا۔ حسنین کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے امامہ کا ذکر نہ ہو تو ہمارے دل کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد آنی چاہیے تھی کہ پیغمبر حالت نماز میں سجدے میں تھے، حالت نماز میں تھے، سجدے میں تھے، حسنین کریمین آ گئے تھے، رسول اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے، سوار ہو گئے تھے، پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ کبھی کاش اس حدیث کے ساتھ یہ بھی پیش کرتے کہ ایک دفعہ امامہ بھی آ گئی تھی تو رسول رحمت سجدے میں نہیں تھے، قیام میں تھے۔ تھوڑا سا فرق واضح کرنا چاہوں گا،
حسنین خود چڑھے تھے پیغمبر پہ، پیغمبر حالت سجدے میں تھے۔ امامہ جب رسول اللہ کے پاس آئی تھی تو رسول اللہ نے خود اٹھا لی تھی، پیغمبر قیام میں تھے۔ پورے قیام میں اپنی نواسی کو، امامہ کو، زینب کے بابا اٹھا کے زینب کی بیٹی کو اٹھائے ہوئے، جب رکوع میں گئے تو نیچے رکھ دیا، سجدے کر کے پھر اٹھے تو پھر اپنی نواسی کو اٹھا لیا۔ جس پیغمبر نے ساری رکعت میں اپنی نواسی کو سینے سے لگائے رکھا، حسنین کا ذکر بھی حق تھا لیکن سیدہ امامہ کا ذکر بھی فرض تھا۔ جب سیدنا حسنین کے فضائل میں ہم نے اس حدیث کو پڑھا تو سیدہ امامہ کے فضائل میں تو بھی حدیث لازم تھی نہ، ہم پڑھتے۔ تو قرآن پاک نے ایک ہی آیت دے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اور آئندہ کچھ مہربانی کرے سو توجہ ہے ماشاءاللہ، سنتے ہو سارے ماشاءاللہ۔ جدوں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آئے تو خطیب سے گزارش کرو کہ وہ تھوڑا سا زینب کا بھی ذکر فرما دے، سیدہ رقیہ کا بھی ذکر فرما دے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی ذکر فرما دے۔ جب رب چاروں کا اکٹھا ذکر کرتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام صحابیات نو جڑا تکلیف دین دے بغیر مقتصب بغیر کسے قصور و جرم دے کوئی ایسا عمل جڑا انہوں نے کیتا، بغیر کسے قصور و جرم دے صحابہ کرام پر تانو تشریح کرتا ہے، ایک اٹھتا ہے کہتا ہے سارے اسلام سے پھر گئے تھے، تو میں جواب اندر کہنا بغیر مقتصب اللہ کا جناب قہر تم پر ٹوٹے، اللہ کے بندو یہ ظلم یہ زیادتی نہ کرو، اصحاب رسول کے ایمان کا اسلام کا دین کا انکار نہ کرو۔ بغیر مقتصب ایسا نہیں ہوا جیسے تم کہتے ہو وہ باغ فدق کھا گئے، میں کہتا ہوں بغیر مقتصب بغیر یہ جرم و قصور کے تم نے صدیق کو برا کہا، سیدنا عمر کو برا کہا، سیدنا صدیق نے حدیث پیغمبر پیش کی ہے، لہٰذا سیدنا صدیق نے یہ قصور و جرم نہیں کیا، تم نے کہا خلافت چھین لی ہے، میں کہتا ہوں بغیر مقتصب یہ بغیر جرم کے بغیر قصور کے تم نے الزام لگائے صدیق و عمر پر، کیونکہ یا اللہ والمؤمنون کی حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے کہ سوائے ابو بکر کے اللہ انکار کرتا ہے، مومن انکار کر دیں گے، جس کو رب نے چاہا، جس کو رب نے اپنے علم میں لوح محفوظ میں لکھا تھا وہی بنے۔ دنیا میں خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے پیغمبر نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اسی لیے تو سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ جس کو پیغمبر نماز کے لیے آگے کیا ہم نے اس کو خلافت کے لیے آگے کیوں نہ کریں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کی حدیث صحابہ کرام کے سامنے موجود تھی، یہ تم نے الزام لگا کے قرآن کی نص کی مخالفت کی ہے بغیر مقتصب۔ تم نے کہا سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ کو مارا، میں کہتا ہوں تم نے جھوٹ بولا بغیر مقتصب۔ تم نے کہا سیدنا عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو دروازے کو آگ لگا دی، میں کہتا ہوں تم کذب بیانی کرتے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تم نے واضح گناہ کیا ہے اور تم نے بہت بڑے بہتان کا اپنے اوپر بوجھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم سارے صحابہ مغفور و مرحوم ہیں، سارے صحابہ قبائل سے محفوظ ہیں اور سارے صحابہ جنت کے حقدار و وارث ہیں۔ سارے صحابہ جنت کے میں لگتا ہے تو انہوں صحابہ کرام نے اس وقت رات 1 بجے کوئی غرض نہیں، تو انہوں چاولیں دی فکر۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔
تکبیر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة تو انو چاولاں دی فکر ہے، آرام دی فکر ہے، نیند دی فکر ہے، تمہارے ایمان کو ہلا کے رکھ دیا گیا۔ جب اسلام آباد جیسے شہر میں صدیق کو کافر کہا گیا، اس کے بعد ہمارے پلے ریا کیا ہے کہ ہم بیان کریں، ہم پہ پھول برسائے جائیں اور ہمیں تحفے تحائف پیش کیے جائیں اور ہم آرام سے سوئے اور جا کے نیندیں ہوئے خراٹے لیں۔ اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان پھٹ جائے یا زمین شک ہو جائے۔ مجھے تو اس دن سے لے کر آج تک سکون سے آرام سے سو نہیں پایا۔ جب اٹھتا ہوں رات کو تڑپتا ہوں، جب سوچتا ہوں آنکھ کھلتی ہے، پھر دل میں وہی صدیق کے دل و دماغ پر سیدنا صدیق کی وہ گستاخی، وہ توہین جو کی گئی ہے ایسی دماغ پہ سوار ہوئی ہے کہ یا اللہ ہم زندہ ہیں اور صدیق کو کافر کہا گیا۔ جن کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ علیہ مرسلی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ تھا فیصل آباد حافظ آباد کی ایک بستی میں، رافضیوں سے ایمان ابو بکر عمر عثمان پر یہ اصحاب مومن ہیں یا نہیں، اس پر بحث تھی۔ فریق مخالف کے لوگ بھی آگئے، مناظر آگئے، حضرت شیخ الاسلام بھی تشریف لے گئے، دونوں طرف سے جناب میدان سج گیا۔ جب میدان لگا تو فریق مخالف کے مناظر اٹھا، اس نے اپنے پینل کا اعلان کیا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ اپنی طرف باری میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اپنے پینل کا اعلان کرنے سے پہلے فرمایا، اللہ تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا، تیری زمین شاک کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کو ثابت کرنا پڑنا تھا، جن کی وجہ سے ساری دنیا کو ایمان نصیب ہوا۔ بس یہ کہہ کے ہچکی بند گئی اور بیٹھ گئے، پینل کا اعلان نہیں کر پائے۔ فریق مخالف کا جو مناظر تھا وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا ثناء اللہ مناظرہ نہیں ہوگا، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ سارے آواری کھڑے ہو گیا، کہنے لگا تنوں کی ہویا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ یا آسمان پھٹ جائے گا۔ میں ایسے محسوس ہوتا ہے زمین کانپ رہی ہے۔ صدیق عمر عثمان مومن نہیں تو پھر رب کی زمین پہ کون ہے؟ اگر صدیق عمر عثمان ہی مومن نہیں اور ہمارے جیتے جی ہماری زندگیوں میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نعوذ باللہ کافر کہہ دیا گیا، پیچھے اسلام دین شریعت کے بارے میں کیا تصور کیا جائے کہ انہوں نے اسلام کے سر کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، اور ہم سوئے ہوئے، ہم ایک رات نہیں جاگ سکے، ایک رات بیدار نہیں ہو سکے۔ ہمیں حرمت رسول کے لیے، حرمت صحابہ کے لیے نہ وقت دینے کے لیے تیار۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امی پور بنگلہ کے اندر ایک گرد و نواز جتنے اہل الحدیث ہیں اس میں سے 4-5% بھی یہاں اجتماع میں موجود نہیں ہے۔ یہاں کئی اہل حدیث ہوں گے جو جلسے میں نہیں آئے ہوں گے، سویرے ان سے پوچھنا کہ تم رات جلسے میں نہیں تھے، تم نے کون سے کشمیر کو آزاد کروایا، تم گھر میں کیا کرتے رہے، رات تم نے کیسے بسر کی، پورے ملک بھر کے علماء تمہاری بستی میں آ گئے تھے۔ صدیق کی حرمت کے لیے، صحابہ کی حرمت کے لیے، رسول اللہ کی حرمت عزت وقار کو بیان کرنے کے لیے تم اپنی چارپائیوں پہ سوئے رہے۔ بتلاؤ تم نے مسلک جماعت اشتہار بھی چھپے، جلسہ ہوا، اعلانات ہوئے، تمہیں علماء کرام نے للکارا، پکارا، ندا دی، آواز دی، تمہیں اعلانات ہوئے، لیکن تم نے پرواہ نہ کی۔ بتاؤ مسلک کا برعکس یہی کرتے ہیں، مسلک کے لیے یہی کردار ادا ہوتا ہے، جماعت کے لیے ایسے ہی انداز میں کام کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام تم اپنی دکانوں مکانوں اپنے گھروں میں چرپائیوں پہ لیٹے ہو اور بار تمہارے ایمان کو، اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ صدیق مومن نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں مصطفیٰ کی عزت اور صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے آئے۔ جب پیغمبر پہ ایمان لے آئے تو دفاع ہم پہ فرض ہے، جب صحابہ کو اپنا پیر و مرشد مان لیا تو ان کا دفاع ہم پہ فرض ہے۔ اسلام کا دفاع صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ اپنی محبت کا اظہار کیجئے، بیدار ہو کے بیٹھیے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تو آڈے تو میں نے گلہ 2 بجے تک انجی رہنا ہے۔
جتنے تمہیں آہستہ بولو گے اتنا میں لمبی گفتگو کروں گا، جتنا جلدی اچھی بولو گے اتنی جلدی گفتگو ختم ہو جائے. یہ ہوں تواڈے تے سبحان اللہ بھاویں کہی جاؤ، جان تے تواڈی 3 بجے چھٹنی ہے. پھر اے حالت انشاءاللہ میں پتہ ہے انشاءاللہ تیری بڑی خطرناک انشاءاللہ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تائیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جڑا میرے صحابہ کرام نو برا کہندا ہے او دے اوتے اللہ دی وی لعنت ہے، بولو نال فرشتیاں دی وی لعنت ہے اور سارے لوگاں دی لعنت ہے. والناس اجمعین اندر داخل ہو جاؤ اور اپنا پیغام محبت اور دشمنان اصحاب رسول نو ذرا اپنی محبت عقیدت صحابہ کرام نال اس کا اظہار کیجئے. توجہ فرمائیے محبوب علیہ السلام نے قول فرمان اذا رأيتم الذين يسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جدو تواڈی نظر پہ جائے ایہو جے طبقے ایہو جے گروہ ایہو جے بندے ہوتے جڑے میرے اصحاب نو برا کہندے نے انہاں تو کہہ دو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تمہارے بری سوچ پر، تمہارے برے عقیدے پر، تمہارے برے نظریے پر، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. قرآن پاک دا ایک اور مقام فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا جڑا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پاک دامن خواتین و پاک دامن ازواج مطہرات نو برا بھلا کہندا ہے جنہاں انہاں گناہ دے بارے کدے سوچیا بھی نہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. وہ ایسے بندے ہوتے دنیا بھی لعنت ہے بلو آخرت دے اندر بھی لعنت ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ذرا رات دے اس پہرے اندر جدوں آدھی رات ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالی کما یلیق بشانی و قدرتی اسمان دنیا پر نزول فرما چکے تو پھر ذرا پیغام دیجئے اپنی محبت. جدوں آسمان تو آواز آ رہی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، جدوں آسمان تو آواز آ رہی حل میں مسترذکر ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، اس وقت اپنا پیغام محبت بھیجئے، اپنا نفرت اظہار کیجئے. دشمنان اسلام دشمنان اصحاب رسول تو عقیدہ الولا والبراء اظہار کیجئے. یہ میں صحابہ نال محبت ضروری ہے، میں دشمنان اصحاب رسول تو اپنی برات دا اعلان میں ضروری ہے. ذرا پیار نال کہیے کہ حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ. ذرا پیار نال بغض صحابہ. اینج نہیں توڑی جان چھل تسا بولنا سٹیج تو آواز نہ آئے ہوں تسا بولو بغض صحابہ. ہاں پیار نال ذرا بار آواز جائے بغض صحابہ. پیار نال محبت نال بغض صحابہ. اپنی عقیدہ دا اظہار کیجئے بغض صحابہ. بغض صحابہ جڑا صحاب رسول نہ دشمنی رکھتا ہے ذرا نفرت اظہار کیجئے بغض صحابہ. میں اس ہستی دا جڑا انکار کرے گستاخی کرے انہوں ایک گفٹ ایک تحفہ کیوں نہ دیواں کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دیاں گلیاں اندر نے اور آپ دے گلے اندر کپڑا پائے ہوئے ہیں اور اس کپڑے نو وٹ چاڑے جا رہے ہیں. اور بھی کئی اصحاب رسول نے صاحب نے قربانیاں دیتیاں نے اسلام واسطے دینوں واسطے. اسلام تے ڈٹے رہے، اسلام تے پکے رہے، مضبوط رہے، استقامت اختیار کی لیکن اپنے ایمان نو بچایا ہے. اپنی جبا جان دی فکر ہے 13 سال مکی زندگی اندر اکیلے ہی ایسی ہستی نظر آن دیئے جنہیں اپنے آپ دی بھی حفاظت کیتی ہے، اپنی استقامت بھی قائم رکھی ہے اور پیغمبر ذات دا بھی دفاع کیتا ہے. اگر میں کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. حضرت علماء کرام موجود نے توجہ فرمائی ہے کہ سارے صحابہ کرام ایک طرف لیکن سیدنا صدیق دی شان و مقام عزت و عظمت ایک طرف. سارے صحابہ کرام دے ذریعے دین و استقام نصیب ہویا ہے کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے صدیق نو پیدا ہی مصطفیٰ دے دفاع لکھ کیتا ہے.
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنیا تے آن دا مقصد اور انتخاب الہی دا مقصد یہ ہے کہ سیدنا صدیق دے ذریعے مصطفیٰ دا دفاع کیتا جائے. مصطفیٰ دی حفاظت لئی صدیق نے ویکھنا صدیق نکلے نے محبوب دے بارے سنے ہجے گھرانہ آپ دا پورا مسلمان نہیں اکیلے صدیق مسلمان نکلے اور آئے بازار اندر جتھے محبوب نو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے آپ نو گلی اندر گھسیٹیا جا رہے ہیں. کون ہے جڑا فرماندے سن تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیوں مار دے ہو؟ سیدنا صدیق فرماتے نے کیوں مارتے ہو اس پیغمبر کو، کیوں مارتے ہو اس ہستی و شخصیت کو جڑے آندے نے ان یقول ربی اللہ میرا رب اللہ اور کوئی قصور نہیں کوئی اور جرم نہیں صرف ایسے بات تو مار دے ہو ان یقول ربی اللہ. کافران مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے تو میں اپنی محبت ہی کیا کرنا. صدیق آئے اس واسطے میں کہ میں نو مارنا شروع کر دیں جتنی دیر میں نو مار دے رہن گے میرا محبوب جتنی دیر میں نو مار دے رہن گے میرا محبوب محفوظ رہے گا. میرے محبوب دی عزت ناموس تے دفاع لئی صدیق مار کھا رہے ہیں تے جڑا نہ مانے میں کیوں نہ کہاں لعنو فی الدنیا والآخرہ میں کیوں نہ گفت تحفہ بھیجاں بغض صحابہ تو سنال تو صدیق اکبر آصف علوی کتے پہ لعنت آصف علوی کتے پہ لعنت بغض صحابہ بغض صحابہ کچھ کہو بغض صحابہ بغض صحابہ ساڑھا جینا مرنا صدیق واسطے بغض صحابہ ساڑھے آرام و سکون قربان صدیق واسطے بغض صحابہ. جو محبوب کا دفاع کرے ہم اس کا دفاع کیوں نہ کریں بغض صحابہ. جو محبوب کے لیے مار کھائے ہم کیوں نہ کہیں بغض صدیق لعنت اللہ بغض صحابہ. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے بے ہوشی دی کیفیت نے اٹھائے گئے اور گھر لے جایا گیا ہے. محبوب علیہ السلام نے بھی گھر پہنچائیں گے. کچھ دیر بعد صدیق نو ہوش آیا ہے دودھ اور شہد میں لا کے گرم کر کے تیار کیتا ہے. گھر والیاں نے فرمایا ابو بکر پی لو. جدو ہوش اندر آئے فرمایا ادو تک دوائی نو پینا نہیں کوئی چیز کھانی پینی نہیں جب تک اے نہ دسو میرے محبوب دگیال. اس صدیق نو برا کیا جا رہا ہے تو تنہوں چاول یاد ہے. ذرا دماغ جو نکالو کھانا پینا نکالو پیار نل کہو بغض صحابہ. ساری رات گزر جائے سی جملے اندر بغض صحابہ اور ایویں موت آ جائے تے کہندے ہوئیے بغض صحابہ. نفرت اظہار کیجئے اور کہیے بغض صحابہ. پھر قیامت نو رب پوچھے کیڑا عمل لے کے آئے ہو کہاں گے اللہ جی بے شمار گناہ نے ساڑھے عمال نامے اندر لیکن تیرے نبی دا دفاع کرنے والے صحابہ دا دفاع کرتے آئے اور کہندے آئے بغض صحابہ. اور یہی عمل نجات دا ذریعہ بن جائے. یہی آیت مبارکہ پڑھتے لعنو فی الدنیا لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنو فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بنائی دفاع رسول لئیے. یہ قرآن پاک اس آیت تے غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے محبوب جی اے میرے رسول اے میرے پیارے جو کچھ تو آڈے وال نازل ہویا وہ آگے بیان کیجئے پہنچائیے تبلیغ کیجئے. محبوب جی آگے پہنچائیے لیکن یاد رکھیے محبوب جی جدو تبلیغ کرو گے واضح کرو گے پھر دکھ تکالیف و مصائب آن گے لیکن محبوب جی سن لو بے فکر ہو گے تبلیغ کیجئے واضح کیجئے. واللہ یاسمک من الناس
اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ یا اللہ میرے محبوب بچائے گا کیسے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کے جملے کو اٹھا لو، اس آیت کے جملے کے معنی کو پڑھو، اس آیت کے اس جملے کے تفسیر پہ غور کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے جتنا گہرائی سے واللہ یعصمک من الناس کو پڑھو گے، اس کے عکس میں تمہیں نظر صدیق ہی آئے گا۔ کون تھے؟ جنہوں نے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع کیتے۔ ہجرت کا سفر دیکھئے اور پڑھئے واللہ یعصمک من الناس۔ بچانے والا رب ہے، ذریعہ صدیق ہے۔ واللہ یعصمک من الناس قرآن ہے، تفسیر صدیق ہے۔ ہجرت کا سفر ہے سیدنا، اور اگر اس رنگ میں دیکھیں تو غور کیجئے، ہم آل بیت آل رسول کے مقام کے عزت کے ادب کے احترام کے قائل ہیں۔ جس طرح صحابہ رسول ہماری آنکھوں کا نور ہے، اسی طرح آل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ ہم اس کی عظمت، ان کی عظمت شان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تھا تو بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی تھے۔ عمر 10 سال تھی، پھر آگے بڑھتے گئے 13 سال پیغمبر مکہ مکرمہ میں رہے۔ علی بچے تھے، علی پاک نے دفاع مکی زندگی میں نہیں کیا۔ سیدنا علی کی ساری خدمات و قربانیاں غزوہ بدر میں پڑھئے تو مدینہ میں ہے، احد کی شجاعت پڑھئے تو مدینہ میں ہے، خیبر کی شجاعت پڑھئے تو مدینہ میں ہے۔ صدیق نے 13 سال ساری امت سے ہٹ کے منفرد دفاع کی ہے مصطفیٰ کا، مکہ میں تو صدیق نے کیا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، شان صدیق اکبر حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس سے بڑی تکلیف رسول اللہ کو کیا ہوگی کہ صدیق کو کوئی برا کہے اور محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ پڑھیے صحیح البخاری، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں الجھاؤ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق آپس میں الجھ پڑے کسی مسئلے پر۔ صدیق فرمانے لگے عمر پہل میں نے کی، مجھے معاف کر دیجئے، الجھاؤ جو ہوا سو ہوا، معاف کیجئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کرنا۔ سیدنا صدیق نے فرمایا جے تسا معاف نہیں کرنا میں جا کے شکایت رسول اللہ نو لانی ہے۔ سیدنا صدیق آئے، فرمایا محبوب جی میرا جھگڑا ہویا سیدنا عمر نال، میں معذرت کی تھی انہوں نے معاف نہیں کیتا۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، صدیق دے گھر گئے، پتہ چلیا صدیق گھر اندر نہیں۔ کہنے لگے پھر شکایت لگ گئی ہوئے گی میری، میں معاف نہیں کیتا سیدنا عمر نو، سیدنا صدیق نو۔ سیدنا عمر آئے، نبی علیہ السلام نے دوروں ویکھے ہے، آپ نے ماتھے مبارک دے نے جناب تغیرات چہرے پاک دے، حالات و کیفیات بدلے، چہرے اندر تغیر تبدل ہوا۔ سیدنا صدیق سمجھ گئے شکایت جڑی میں لائیے۔ سیدنا عمر نو ویکھ کے محبوب غصے اندر آ رہے نے۔ سیدنا صدیق محفل دے پیچھے بیٹھے سن، ایویں گھٹنے دے بل چل دے ہوئے آگے بڑھے۔ پر محبوب جی کچھ نہ کہنا عمر نو، یا رسول اللہ کچھ نہ کہنا عمر نو، وہ پہل میں نے کی تھی، وہ جھگڑا میری طرف سے ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہے۔ عمر نے جس بات میں معاف نہیں کیا تو جانے دیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ، محبوب منبر پہ چڑھے۔ عمر کی بات رسول اللہ نے برداشت نہیں کی صدیق کے بارے میں۔ چوڑے ہو تو ہڑی گل کون برداشت کرے؟ تم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہو اور ہمیں کہتے ہو چوپ کرو، چوپ کیوں کرے؟
کہتے ہیں پاکستان کے لیے امن کے لیے چپ رہو. سن لو ہمیں پاکستان بہت پیارا ہے, اس کا امن بھی بہت پیارا ہے, لیکن صدیق سے پیارا نہیں ہے. ہمارے نزدیک صدیق, عمر, عثمان, علی پہلے ہیں, پاکستان بعد میں ہے. ایمان پہلے ہے, پاکستان بعد میں ہے. صدیق کی گستاخی کی قیمت پر چپ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ملک کے لیے چپ رہنے کے لیے تیار ہے, لیکن تم سب سے پہلے صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو اور عاصم ملعون کو لٹکا دو اور اس کو عبرتناک سزا دے دو, اس کو لندن سے واپس بلا کے سزا دو, تو پھر ہم خاموش رہ سکتے ہیں. اور آئندہ کے لیے قانون بنا دو کہ جو بھی اصحاب رسول کی گستاخی کرے گا اس پر شرعی سزا جو تعزیر بنتی علماء امت کے فتاوی کی روشنی میں وہ لگا دی جائے. ہم خاموش ہو جائیں گے. لے اگر تم یہ قانون نہیں بناتے تو ہم پھر چپ نہیں ہو سکتے. اگر رافضیوں کی زبانیں صحابہ کی تان پر مجبور ہے تو ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے. جو ہوتا ہے ہو جائے, ہم اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے, لیکن صحابہ کی عزت کا قانون انشاءاللہ آپ بنوا کے چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ یہ بنے گا, انشاءاللہ بنے گا. دستخط ہونا گورنر پنجاب تے باقی نے انشاءاللہ یہ ہو ہی جانے نے انشاءاللہ. اگر آپ غیرت کا جناب مظاہرہ کریں, حمیت کا مظاہرہ کریں, جہاں آپ کو بلائے ہر جلسے, ہر پروگرام, ہر درس, ہر دہلی, ہر احتجاج میں, ہر پروگرام میں پہنچے, تو انشاءاللہ یہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھیں گے کہ صحابہ کی حرمت کا قانون بنے گا. جو گستاخی کرے گا وہ انشاءاللہ لٹکے گا انشاءاللہ. ان الذین ہون تو فی الحال اتھے ہی ہو نا, انشاءاللہ پڑھاواں گے تسی نال ہی ہو گے انشاءاللہ. ان قریب نہ اسی دے رہے ہیں پروگرام انشاءاللہ, پھر تو ہم نکلنا پائے گا انشاءاللہ. آؤ گے انشاءاللہ. اچھا گھنٹے گھر تک نہیں ہونا, اگلے گھنٹے گھر تک جانا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جڑا اللہ نو تکلیف پہنچاندا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچاندا ہے, ادو تے دنیا اندر بھی لعنت ہے, آخرت اندر بھی لعنت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلایا ہے, نبی علیہ السلام نے سیرت دی کتب اندر بات موجود. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پہ لٹایا, فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ, یہ کفار کیا مانتے ہیں, یہ کفار دے حوالے کر کے تیرے واڈی میری ملاقات مدینہ طیبہ اندر ہو جائے گی. باہر نکلے, باہر کدھر نکلے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں جنہوں کافرہ پروگرام بنایا, منصوبہ بنایا, کس بات لئے یثبتو کہا کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ سولی چڑھا دیتا جائے, او یقتلو کہا یا پیغمبر علیہ السلام نو قتل کر دیتا جائے, او یخرجو کہا یا مکہ مکرمہ چو نکال دیتا جائے. ایک پروگرام بنے, ایک میٹنگ اجلاس ہویا ہے, اس اجلاس دے اندر ابو جہل کہنے لگا ہر قبیلے دے ایک بندہ میں نو دے دیو تاکہ کسی ہوتے قتل دا جڑا جرم اکلے ہوتے نہ پہ جائیں. ہر قبیلے دے ایک جوان دے دیو تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کر دیا. مکہ مکرمہ دے ہر خاندان ایک بندہ ابو جہل دے حوالے کر دیتا ہے. ایک دستہ بن گیا ہے, ایک گروہ بن گیا ہے, ایک جناب جتھا بن گیا ہے پیغمبر دے خلاف. قرآن نے اس تذکرہ کیوں کیتا ہے, فرما وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ, انہاں پروگرام بنایا ہے, انہاں تدبیر کیتی ہے, انہاں پروگرام بنایا ہے. وَيَمْكُرُ اللہ, اللہ فرماتے نے آسامی تدبیر فرمائیے. کبھی ہر قبیلے دا ایک بندہ لیا ہے ابو جہل نے, ایک گروپ اور ایک جتھا بنایا ابو جہل نے, ہر قبیلے کے ایک بندہ لیا. اللہ فرماتا ہے میں بھی پروگرام بنایا ہے. اللہ جی تو آڈا پروگرام کیے, فرمایا وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرمایا میں پروگرام کی بنایا ہے, انہاں ہر قبیلے کے ایک بندہ لیا,
میں نے پوری دنیا سے صرف ایک صدیق لیا۔ وَيَمْكُرُونَ سے مراد کفار کا منصوبہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ سے مراد رب کا پروگرام، رب کی تدبیر۔ رب کی تدبیر میں کون ہے بولو؟ توجہ ہے میرے؟ رب دی تدبیر اندر کون ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ جویں واللہ یعصمک من الناس دے اندر صدیق نے، ایویں وَيَمْكُرُ اللَّهُ دے اندر بھی کون نے بولو؟ صدیق نے۔ رب فرماتا ہے میں پروگرام بنایا ہے، میں آسمان پہ فیصلہ کیا کہ ابو جال دے مقابلے اندر، ابو جال دے حق کا ہر قبیلے چک بندہ لے جان تو بعد میں اپنے پیغمبر نو بچانا ہے تے کیویں بچانا ہے؟ وَيَمْكُرُ اللَّهُ فرمایا میں اپنے محبوب نو کے دے حوالے کرنا ہے، صدیق دے حوالے کر دینا ہے۔ فرمایا محبوب جی علی نو بستر تے لٹا دو، علی نو بستر تے لٹا دیتا ہے۔ فرمایا گارنٹی بھی دے دو، ضمانت بھی دے دو کہ علی پریشان نہیں ہونا، تواڈی میری ملاقات مدینے ہو جائے گی، تیری میری ملاقات مدینے ہو جائے گی، ٹھنڈی بالکل سکون کے ساتھ سو جا، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تیری میری ملاقات مدینے ہو جائے گی۔ جس کو زندہ رہنے کی گارنٹی تھی وہ علی تھا، جس کو کوئی گارنٹی نہیں تھی وہ صدیق تھا۔ علی کو ضمانت تھی سو جائے، یہ امانتیں واپس کرنا اور میری اور آپ کی ملاقات مدینے میں ہو جائے گی۔ اب علی جانتے تھے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر بنات کے وہی نے آپ وحی دے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، اے علی سو جا میرے بستر پر، آپ کی میری ملاقات مدینے ہو جائے گی۔ کیا مانا؟ کافر آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے، آپ کی جان محفوظ رہے گی، تواڈی میری ملاقات مدینے ہو جائے گی۔ خود چل نکلے گھر تو باہر، فرمایا اللہ جی ان میرے واسطے کی حکم؟ علی تو بستر پہ لیٹ گیا، گھر کفار کی امانتیں علی کے حوالے ہو گئی، اب میں ہوں تیری امانت میرے رب، مجھے کس کے حوالے کرنے لگے ہو؟ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ محبوب جی تم ہو میرے صدیق کے حوالے، تمہاری نگرانی کون کرے گا؟ صدیق۔ تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ صدیق۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ تمہاری نگرانی صدیق کرے گا۔ صدیق دی طرف جاؤ، میرے محبوب آئے، رات دا وقت ہے یا دن دا وقت ہے، مختلف روایات نے، لیکن توجہ فرمانا، جب رسول رحمت تشریف لے آئے صدیق دے پاس، فرمایا ابو بکر اللہ نے من ہجرت دی اجازت دے دیتی ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ صدیق نے پہلا سوال کیڑا کیتا ہے؟ پہلا سوال تے غور کرو، فرماتے محبوب جی یہ تسی ہجرت کر کے جا رہے ہو مدینہ طیبہ وال تے میں اکلیاں مگر کیویں رواں گا؟ صدیق کو خدا کا رسول بس، یا رسول اللہ میں مگر کیویں رواں گا؟ صدیق جانتے سن جنہاں لینی محبت ہوئے انہاں بغیر رہا نہیں جا سکتا، اور جان دے ہو پیغمبر دا فراق، پیغمبر دی جدائی نو کون جان دے؟ صحابہ اکرام کو پوچھو، سیرت پڑھو اصحاب دی جنہاں 23 سال نال گزارے نے، پھر پیغمبر دے فراق بھی ویکھے ہے، پھر پیغمبر جدائی بھی ویکھی ہے، پھر پیغمبر دے موت دا منظر بھی ویکھے ہے۔ پڑھو سیدہ فاطمہ الزہرا نو، پیغمبر دے جاون تو بعد سیدہ فاطمہ دی حالت، جاؤ پڑھو سیدنا صدیق نو، پیغمبر دی وفات تو بعد اس دن صدیق دی حالت، پڑھو سیدنا عمر، سیدنا عثمان نو، سیدنا علی نو، حسنین کریمین نو۔ پورے مدینے اندر اندھیرا چھائے ہوئے آسی، پورے مدینے اندر ایک دوجہ دا ہاتھ نظر نہیں سی آنا، پورے مدینے اندر اندھیرا سی، فراق اندر انسان تے انسان، وہ اونٹنی جس پہ نبی سوار ہوتے تھے، وہ اونٹنی پیغمبر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ کب سوار نکلے؟ جڑا صحابی آ کے ویندہ اونٹنی اسے دی آہ نکل جاندی ہے، اونٹنی کس کے انتظار میں کھڑی ہے؟
انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ لکھا ہے اہل سیر نے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی اونٹنی کچھ دن تو انتظار کرتی رہی، نہ کھاوے نہ پیوے، انتظار کرے مصطفیٰ دا، نہ کھاوے نہ پیوے تو انل اونٹنی چنگی رہی، نہ کھاوے نہ پیوے، اج ساری رات محبوب دے نام لا دیوں، اج ساری رات صحابہ کرام دے نام لا دو، اللہ ذوالجلال دی قسم جنہ دے ایمان پر اتنے حملے ہوں، پھر وہ بندے اس حالت اس کیفیت کے اندر جناب رہے کہ جلسہ کب مکے ہم جائیں، ساری رات گزر جائے اسی مرج اسی پیار میں، اسی عقیدت میں ڈوب جائیے، رات گزار دیجئے، صحابہ کے نام پہ لگا دیجئے، ساری زندگی کھایا ہے آج صحابہ کے نام پہ لگا دیجئے، ساری زندگی سویا ہے آج صحابہ کے نام پہ جاگیے اور پیار سے کہیے بغض سے آبا نہیں، جب تک سارے جاگنا نہیں، سارے کو آوازیں بولنا نہیں، اس وقت تک یہ بات چلتی رہنی ہے بغض سے آبا، محبت سے جھوم کے کہیے بغض سے آبا، انہوں اپنا وظیفہ بنا لئیے بغض سے آبا، جب تک صحابہ کی حرمت کا قانون نہیں بنتا ہم کہتے رہیں گے بغض سے آبا، جب تک صحابہ کرام کی عزت کا قانون نہیں بن جانا ہم کہیں گے کہ بغض سے آبا، اگر چاہتے ہو ملک میں امن سکون ہو جائیں تو قانون بنا دو، نہیں تو یہ نعرہ برداشت کرنا پڑے گا چوک و چوراہے پر بغض سے آبا، ذرا پیار سے بغض سے آبا، ذرا اونچی آواز نال بغض سے آبا، سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کو بستر تے لٹائے، صدیق دے گھر پہنچے، فرمایا ابو بکر منو اللہ نے ہجرت دی اجازت دیتی ہے، فرمایا محبوب جی میرا کی بنے گا، جان دے ہو صحیح البخاری اندر ہے کھجور دا خشک تنا رو پہ آسی، جب محبوب نے خطبہ ممبر پہ دینا شروع کیا چند فٹ دور ہوئے کھجور کا تنا روتا تھا، صحابہ فرماتے ایسے روتا تھا جیسے ماں سے بچہ جدا ہو کے روتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نیچے اترے، کھجور دے تنوں پٹوایا، زمین دفناوایا، فرمایا میرے صحابہ یہ بار رہتا تو میری جدائی میں روتا رہتا، وہ اٹھنی نہ کھائے نہ پیے، جب محبوب نہ ملے چند دن باہر تشریف نہ لے آئے، کھانا پینا کیے، میں اٹھنی مدینے تو باہر نو چلی گئی ہے، نہیں رہی اس شہر اندر جتھے مصطفیٰ علیہ السلام نہیں رہے، جب حیوان برداشت کر سکتے تھے، بتاؤ صحابہ کی حالت کیفیت کیا ہوگی، صحابہ کا پیار کیا ہوگا، ہم وہ لوگ عام سے ایمان والے لوگ جن کی صحابہ کرام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی قسم 33 سال ہو گئے ہم علامہ کو بھول نہیں سکے، یزدانی شہید کے زخموں کو نہیں بھول سکے، یزدانی شہید کے خون میں تڑپنے کو نہیں بھول سکے، کیسے بھول جائیں جنہوں نے ہمیں رہنا سکھایا، جینا سکھایا، بہادری سکھائی، دلیری سکھائی، چوکوں چراہوں میں مسلک کو بیان کرنا سکھایا، جنہوں نے اعلانیہ رفع الیدین کرنا سکھایا، جنہوں نے کہا تم کسی کی بھیڑ بکریاں نہیں ہو، تم دنیا کی وہ عظیم طاقت ہو جنہیں ساتھ ذوق پیدا ہو جائے، اہل حدیث ہو تمہاری طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، جس نے کہا تھا تم سارے پلٹ جاؤ میں تنہا لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم نہیں لہرا جاتا، آج کس منہ سے ہم سوئے، 33 سال ہو گئے علامہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، آج تک وہی کیفیت، وہی دوبارہ بزدلی اور سستی کا ہم شکار، دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ علامہ شہید نے تو اپنے حصے کا وہ کام کر دیا، آج جو بھی رافضیوں کے خلاف کام کرتا ہے کتابیں تو علامہ شہید کی ہی پڑھتا ہے،
کوئی کیا جانے رافضیوں کا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ نہیں پتا پاکستان کے کسی مولوی کو جس نے پڑھا ہے سمجھا ہے، شیعہ والقرآن سے ہی سمجھا ہے، نہیں کوئی جانتا تشیع اور اہل سنہ میں فرق کیا ہے، وہی پڑھ کے سمجھا ہے جس نے شیعہ و اہل سنہ پڑھی ہے۔ جاؤ، علامہ شہید نے پورے باطل فرق کا شعور دیا ہے پاکستان میں، عرب میں، تو علامہ شہید نے دیا، ہم اس کو نہیں بھول سکے۔ ان کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوئی، تو جن کے چہروں کو دیکھ کے بھوک اتر جاتی تھی، جب وہ دنیا سے گئے ہوں گے تو صحابہ کی حالت کیا ہوگی؟ تم ہو نا اس دن نالین لٹکاتے ہو، بتیاں لٹکاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، ہم سے پوچھو اس دن صحابہ پر کیا گزری تھی۔ سنیے، فرمایا محبوب جی میرا کی بڑھے گا؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت دے سفر دا تینوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا محبوب جی اللہ نے میرا نام لیا عرش پر۔ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا ہے عرش پر۔ دسو کامی پر بنگلے والے دوستو، جب رب نے کہا ہوگا ابو بکر آسمان پر، وہ نام کتنا پکیزہ ہوگا جب رب نے عرش پہ لیا ہوگا۔ اے ابو بکر پھر بھی لوگ تجھے گالیاں دیتے، تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں بغض ایسے آبا اے دے ہوتے جدو تسان لگ جانا ہے نا، انج لفظ بغض میرے منہ چونا ہے تو تسان آگو لعنت اللہ کہہ دینا ہے، تو پھر میں نے سمجھ آڑی کہ تو ان گال سمجھ آگی۔ بغض ایسے آبا ذرا مل کے پیار نال محبت نال برات دا اظہار کیجئے۔ بغض سے آبا، ہاں بغض سے آبا لعنت اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے محبوب جی اللہ نے میرا رشت نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا رشت نام لیا ہے۔ یا اللہ تو آئندی بھی شان دینا ہے کہ عرش پہ نام لیتا ہے تو یا اللہ ہمیں صدیق کی محبت میں قبول کر کے آسمان سے یہ کہہ دے کہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا، تم میرے صدیق کی شان بیان کر رہے ہو، سن رہے ہو۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے سارے جیاں نو ایک سائیڈ تے کر دے ہو، ہجے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت دی خبر نہیں دیتی۔ فرمایا ابو بکر گھر دے سارے جیاں نو الگ کر دے ہو، سائیڈ تے کر دے ہو، میں ایک تو خاص گل کرنا چاہنا، یہ راہ دی گل کرنا چاہنا، یہ ہجرت دی بات کرنا چاہنے سن۔ فرمایا ابو بکر نے محبوب جی سارے دے سامنے کر دے ہو۔ فرمایا نہیں خاص گل ہے، راز دی گل ہے، سارے نو پرے کر دے ہو۔ فرمایا محبوب جی راز تو آڈا ہے تے سارا خون میرا ہے، تو آڈا راز ہوئے تے میرا خون ہوئے۔ محبوب جی سارے دے سامنے کرو، میرا سارا خون وفادار ہے۔ ابو جال جدوں محبوب دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، محبوب نہیں پائے گئے۔ ابو جال کہنے لگا چلو اگر اپنے گھر نہیں سننا دوستوں، جے ابو بکر اپنے گھر اندر نہیں، ابو جال کی آندہ ہے، ابو جال کی آندہ ہے، ابو جال دے ساتھی کی آندہ ہے، جے پیغمبر اپنے گھر نہیں تے چلو سارے ابو بکر دے گھر چلیے۔ پرانا کافر مندہ سی محمد تو بعد کونے بولو ابو بکر، مصطفیٰ تو بعد کونے بولو ابو بکر۔ کافر ہو جان دے سن پیغمبر اپنے گھر نہیں ہونگے، تے کے دے گھر ہونگے، علی کے گھر نہیں، ابو بکر کے گھر، عمر کے
گھر نہیں ابو بکر کے گھر، عثمان کے گھر نہیں ابو بکر کے گھر۔ پرانے کافر جانتے سن محمد کہاں ہوں گے ابو بکر۔ اے پرانے کافرو تسی تے جان گئے سو، یا اللہ نویں کافرانو سمجھا دے۔ اللہ 15ویں صدی دا کافر کیوں نہیں جاننا کہ محمد تو بعد کون ہے؟ بولو صدیق قرآن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور میں رب نال وعدہ کیتا ہے جب تک ایک قانون بن نہیں جانا، میں وعدہ کیتا ہے رب نال، میں وعدہ کیتا ہے اپنی ذات نال، وعدہ کیتا ہے میں اپنے رب نال، اور وعدہ کیتا ہے میں صدیق نال کہ جب تک قانون بن نہیں جانا ادو تک میں اس موضوع نو چھوڑنا ہی نہیں۔ ہر موضوع اندر، ہر تقریر اندر، ہر وعد اندر میری ساری زندگی نام ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ صدیق دے گن گاتے رہیں گے، صدیق کی عظمت بیان کرتے رہیں گے، تے میں نے امید ہے حوض کوثر تے محبوب دے دائیں پاسے بیٹھے ہونگے تے فرمان گے آ جاؤ میری حرمت واسطے، میری عزت واسطے سوارج کر دیں گے۔ ابو بکر ذرا سوارج کر دے ہو۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تسا حوض تے بھی پیغمبر دے نال ہونا ہے تے حوض کوثر تو پانی انشاءاللہ صدیق سوارج فرما دیں گے، پانی مل جائے گا۔ اسی لالچ تمہیں اندر لگے رہاں گے ساری زندگی اندر، اور کہندے رہاں گے بغدے صحابہ لعنت اللہ، اچھی کہیے بغدے صحابہ، پیار سے کہیے بغدے صحابہ، ایمان سے کہیے بغدے صحابہ، عقیدت سے کہیے بغدے صحابہ، اپنا ایمان سمجھ کے کہیے بغدے صحابہ۔ ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، ان الذین یعذون اللہ ورسولہ۔ فرمایا محبوب جی اللہ نے میرا نام لیا ہے، فرمایا ابو بکر تیرا نام لیا ہے، ہجرت کے ساتھ چل پڑے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، سفر میں چل نکلے، ابو جہل صدیق کے دروازے پہ پہنچا، ابو جہل دروازہ صدیق پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹان دے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے تے آئیاں، پوچھ دیا نے کون؟ کہنے لگا میں عمر بن شام یعنی ابو جہل۔ کی گل ہے؟ ابو جہل کہندا محمد مصطفیٰ تواڈے گھر نے؟ سیدہ اسماء فرما دیا نے نہیں۔ فرمایا ابو بکر گھر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کدھر نے؟ فرمایا دسنا نہیں۔ ابو جہل آندا ہے دسو کیوں نہیں دسنا؟ فرمایا دسنا نہیں۔ تواڈے علم اندر ہے؟ فرما ہاں علم اندر ہے۔ کتھے نے؟ اے بھی علم اندر نے۔ کدھر گئے نے؟ اے بھی علم اندر ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ صدیق دی بیٹیاں دسنا اس واسطے نہیں کہ میرے محمد راز ہے۔ ابو جہل مارتا بھی رہا ہے، تشدد بھی کرتا رہا ہے، دسیا نہیں۔ فرمایا محبوب جی میرا سارا خون توڑا وفادار ہے، توڑے راز نو راز رکھے گا۔ سیدنا صدیق نال چل پڑے، توجہ فرمانا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہاڑ دے قریب پہنچے نے، غار ثور دے قریب پہنچے نے، محبوب کی حالت دیکھی، پاؤں دیکھے، کون اٹھاتا ہے اتنے بوجھ کو سوائے صدیق کے؟ یہ پیدا ہوئی پیغمبر دے دفاع لی ہوئے نے۔ فرما محبوب جی میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ ہم تو تھوڑا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جب پیغمبر کو صدیق نے اٹھایا ہوگا اور پھر چلا ہوگا، پھر پہاڑی پہ چڑھا ہوگا، تو پھر جو نہ مانے بغض صحابہ۔ کوئی بندہ پیش کر دو، کوئی نام پیش کر دو کہ نہیں صدیق ساتھ نہیں تھا، فلاں تھا، اس کا نام لے لو۔ کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی بات پیش کرو کہ صدیق نے نہیں اٹھایا، کسی اور نے اٹھایا، صدیق ساتھ نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ یا نام لو یا مانو کہ صدیق نے اٹھایا ہے۔ جب صدیق کے
پیغمبر کی ذات موجود ہے اور تم کہو اس صدیق کو ہم مانتے نہیں، تو میں کیوں نہ کہوں بغض سیابا؟ پھر میرا حق بنتا ہے بغض سیابا، تو انہوں کہاں بغض سیابا، تو انہوں گفٹ دیواں بغض سیابا، تو انہوں تحفہ دیواں بغض سیابا، اپنی نفرت کا اظہار کروں بغض سیابا۔ نہ پھر غار اندر پہنچے، جدو غار دے دروازے دے پہنچے، محبوب اترے، فرمایا محبوب جی اور رل کے اندر داخل ہوئی ہے نہیں؟ فرما محبوب جی تسی رکو میں اندر جانا، میں غار نو وینا، غار نو صاف کرنا، جو غار نو صاف کرے فاطمہ تے زینب رقیہ ام کلثوم دے باپا لئی، جو غار صاف کرے امامہ حسن و حسین دے نانا لئی، جو غار صاف کرے مصطفیٰ لئی۔ سانپ بھی اندر بچھو بھی اندر ہو سکتے ہیں، صدیق کو نقصان پہنچ سکتا ہے، صدیق پھر بھی پیغمبر کو نہ جانے دے، محبوب جی مجھے جانے دیجئے، مجھے صاف کرنے دیجئے۔ اندر صدیق صاف کر کے آوے، باہر رافضی کہے میں نہیں مانتا، تو میں پھر کیوں نہ کہوں بغض سیابا؟ بغض سیابا میں تے اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں کہ بغض سیابا لعنت اللہ، جڑا ہاتھ کڑا ہے ہور کی کواں بغض سیابا لعنت اللہ۔ ہاتھ اندیاں جناب پورے جسم جڑا ہے منکیاں تے جناب دانیاں نال منکیاں نال بھریا ہے، میں کیوں نہ کہاں یہ سزا کس کی ہے بغض سیابا؟ ہاتھ اندر متار ہے، میں کیوں نہ کہاں بغض سیابا؟ آندھے تراوی میں پڑھنی کوئی نہیں اس واسطے کہ نہیں میں پڑھنی تراوی، میں کہ کیوں پڑھے تراوی بغض سیابا؟ پورے ملک اندر شعبہ حفظ کوئی نہیں، میں کیوں نہ کہاں بغض سیابا؟ پوری دنیا حافظ قرآن کوئی نہیں رافضی، میں کیوں نہ کہاں بغض سیابا؟ جڑا ٹکی ہوتے سجدہ ریز ہویا مٹی ہوتے تے میں کیوں نہ کہاں بغض سیابا؟ جڑا گھوڑے دے نیچوں گزر کے کہاں دے ثواب ملدا ہے، میں آنا صرف ثواب نہیں ملدا نان۔ اچھا تکبیر مسلو کے حق جالے حدیث شان صحابہ شان صدیق اکبر حضرت مولانا علامہ سید ستیان شاہ۔ 1 گھنٹہ تے 10 منٹ ہو گئے، بس کر دئیے۔ اچھا گھوڑے دلو لنگن دے سوال آ رہے۔ بغض سیابا پکاوا کے جانا ہے بغض سیابا، ہر نماز تو پہلے پڑھنا ہے 33 بار۔ کوئی ساڑھا بھی وظیفہ دے غور کر۔ بغض سیابا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب ہوئے گا، بہت بڑا عذاب ہوئے گا اس گروہ نو جڑا صحابہ کرام نال نفرت اظہار کرنا ہے۔ جدو گھوڑے دے اتوں تھلوں لگدیاں ویکھو تے نال کہو محبت نال بغض سیابا۔ جدو ویکھو کہ اپنے آپ نو پہ ماردا ہے، سینہ رتا لال ہویا ہے، اپنے آپ نو ہتھ تے مکاں پہ مارنا ہے، تسی بس اتنا کہہ دیو بڑا مزہ آیا ہے یار بغض سیابا۔ جدو چھریاں مار رہے ہوئے خون گر رہے ہو وہ کہو واہ واہ کیا بات ہے بغض سیابا، یہی سزا ہے اس سینے کی۔ یہ سینے میں بغض عمر، بغض صدیق عمر عثمان و علی و بغض صحابہ ہو، اس سینے کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پٹتا رہے، میں کیوں نہ کہوں بغض سیابا۔ بغض سیابا ایک حضرت ساڑھے عالم نے بزرگ نے وہ بات کر رہے سن کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے ہے، مگر میری تقریر سی میں کہ حضرت جی ماتم اسی تے کرتے نہیں، کنن کہہ رہے ہو کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ کہنے لگے میں اپنوں کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں جو ماتم کرتے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہا سی کرتے نہیں تو نہ دی خرخائی تسی کیوں کر دے ہو؟ ہم تو کرتے نہیں، اور جن کو کہہ رہے ہو ماتم نہ کرو تو میں تسی کیوں خرخائی کر دے ہو؟ انہوں نے کہا ماتم کرو، کرو ماتم اور کرو، تم ہاتھ مارتے ہو جتیاں مارو، تم تو ہاتھ مارتے ہو، ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک تم جتیاں نہ مارو۔ تم اپنے وجود پر سینے پر سر پر جتیاں مار رہے ہو اور ہم کہہ رہے ہوں بغض سیابا۔ ہاں بڑا مزہ آیا بغض سیابا۔
واہ واہ سزا دیتی ہے رب نے بغض سیابان واہ واہ مذہب تو رب نے دیتا ہے بغض سیابان لوئنو فی الدنیا والآخرہ جو امی عائشہ کو گالیاں دے بغض سیابان پیغمبر کو کندھوں پہ صدیق سوار کرے پیغمبر کے لیے غار صاف کرے تو کہے مومن نہیں تھا میں کہوں بغض سیابا لعنت اللہ پھر پیغمبر اندر داخل ہوئے صدیق اندر داخل ہوئے مصطفیٰ بعد میں اندر داخل ہوئے صدیق جا بیٹھے مصطفیٰ علیہ السلام نے گودی میں سر رکھ لیا 3 راتیں 3 دن اس غار میں رہے دونوں تھے تیسرا کوئی نہیں تھا اہل بیت کی امانت صدیق کے پاس زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کی امانت صدیق کے پاس علی کی امانت صدیق کے پاس حسن حسین کی امانت صدیق کے پاس سارے صحابہ کی امانت صدیق کے پاس اہل بیت کی امانت صدیق کے پاس رب کی امانت صدیق کے پاس محسن انسانیت صدیق کے پاس صدیق کی گود میں 3 راتیں محبوب نے آرام کیا مخلص نہ ہوتے وفادار نہ ہوتے دشمن ہوتے اندر ایمان نہ ہوتا 100 اونٹ کے انعام کا لالچ بار موجود تھا اعلان تھا سب کچھ کر سکتے تھے جس نے تنہائی میں علی کے دسر کو سنبھال کے رکھا جس نے تنہائی میں زقیر زینب رقیہ کے بابا کو سنبھال کے رکھا تم 1450 سال بعد اس کا انکار کرو تو میں کیوں نہ کہوں بغض سیابا بغض سیابا بولو پیار نال بغض سیابا سیدنا صدیق کی گود میں مصطفیٰ آرام فرما رہے 3 راتیں 3 دن صدیق اب قرآن پڑھی إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم مدد نہ کرو میرے پیغمبر کی ساجد صاحب کتنے آگئے چلے گئے شیخ صاحب اللہ تنصر ادھا مطلب ہے سارے ہون چلے گئے ہون تو سی تے میں ہی ہاں پھر ہیں اللہ تنصر میں کوئی پچھلے سال سنیا نہیں سو آیا نا انشاءاللہ ہون او شروع کرنے ہیں پچھلے سال اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اللہ تنصروہ اگر تم مدد نہ کرو میرے پیغمبر کی اللہ تنصروہ اگر نہ تم مدد کرو میرے پیغمبر کی فقط نصر اللہ اس کی مدد کر دی ہے کس نے اللہ نے کدوں مدد کیڑی مدد اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جدو نبی علیہ السلام نے نکالیا مکے چو کنہ نکالیا کڈن والے کون سن پیغمبر نکالنے والے کون سن رب آندہ ہے نکالنے والے کافر تھے رب آندہ ہے پیغمبر نو نکالنے والے کافر تھے رافضی آندہ ہے لے جانے والا کافر تھا رافضی جھوٹ بولتا ہے رب دا قرآن سچ کہندہ ہے نکالنے والے کافر تھے رب کہتا ہے تم مدد نہ کرو میرے پیغمبر کی اللہ نے مدد کر دی ہے پیغمبر کی جب کافروں نے نکالا یا اللہ کس طرح مدد کی تھی ہے آگے مدد دی تفصیل آ رہی ہے فرما ثانی اثنین فرما میری مدد کہ دے ذریعے یہ بولو کہ دے نام ابو بکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا ہن ذرا آیت نو سمجھنا الا تنصروا اس تو مراد پیغمبر دی امت فقد نصرہ اللہ تو مراد صدیق نے اخرجہ الذین کفروا اس تو مراد مکہ دے کافر نے ادھر آگے غور کرنا ثانی اثنین اس تو مراد ایک نبی نے اور دوسرے صدیق نے یہ ثانی اثنین اذ ہما دے اندر ایک نبی نے دوسرے صدیق نے اذ یکو فی الغار اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے ایک نبی تھے دوسرے صدیق
صدیق تھے. اذ یقول سے مراد پیغمبر کی ذات، لصاحب ہی سے مراد صدیق کی ذات. لا تحزن کہنے والے مصطفیٰ جس کو کہا جا رہا ہے وہ صدیق. ان اللہ مانا کے اندر بھی دو ہی ہے، ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پڑھیے جہاں نبی ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے. کہاں یاد آئے آدھی رات وقت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ انہوں نے لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، وہ فرما کرتے ہوندے سن نبی و صدیق. نبی و صدیق جہاں نبی ہوں گے وہاں، جہاں نبی ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے. سارا قرآن پڑھ لیجئے، جہاں نبی ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان صحابہ کرام جیسا لاؤ. حکم ہو رہا ہے اس میں پہلے نمبر پہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، مومن سب سے پہلے مومن سیدنا صدیق ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جہاں مہاجرین کا ذکر ہے وہاں پہلے صدیق ہے. جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں پہلے نماز پڑھنے والے صدیق ہے. جہاں جہاد کا ذکر ہے وہاں پہلے مجاہد صدیق ہے. جہاں ہجرت کا ذکر ہے پہلے مہاجر صدیق ہے. جہاں قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہاں پہلے خرچ کرنے والے صدیق ہیں. جہاں صحابیت کا ذکر ہے پہلے صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں جس نیکی کا ذکر ہے پہلے صدیق ہے. قرآن کی ساری آیات پڑھتے جائیے، جہاں مومنین کا ذکر ہے پہلا مومن صدیق ہے. جہاں مسلمین کا ذکر ہے پہلا مسلم حضرت صدیق ہے. اس آیت کو ذرا اپنے جناب توجہ کرنا. اس آیت مبارکہ پر صدیق ہر صفت میں پہلا ہے. قرآن کے الفاظ فرمایا ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. سارا قرآن پڑھیے جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صدیقیت کا ذکر ہوگا. بلکہ ایک عجیب انداز ہے قرآن پاک میں. سورۃ والضحیٰ پڑھیے، پیغمبر پریشان ہے. کافر کہنے لگے وہی بھیجنے والا رب چھوڑ گیا محمد مصطفیٰ کو. رب نے سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی. جب پیغمبر کے خلاف پورا بوگنڈا ہونے لگا تو رب نے سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی. اور جب صدیق کے خلاف لوگ کچھ کہنے لگے رب نے سورۃ واللیل نازل فرمائی. جڑی ہوئی ہیں دونوں صورتیں. والضحیٰ میں پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور سورہ واللیل میں پیغمبر کے ساتھی صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. قرآن پڑھ کے دیکھئے جو الفاظ پیغمبر علیہ السلام کی تسلی کے لیے قرآن میں آئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دوسری صورت میں وہی الفاظ صدیق کے لیے آئے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صحیح البخاری پڑھیے جب پیغمبر غار حرا سے نیچے اترے وہی کا پیغام لے کے سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا محبوب جی کلا واللہ نہیں اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا کہ توہانو رسوا کر دے توہانو پریشان کر دے. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. جو سیدہ خدیجہ نے اوصاف نبی علیہ السلام دے بیان کیتے نے صحیح البخاری اندر نے یہی اوصاف ابن دغنہ کافر سردار کافران دا. جدو صدیق ہجرت واسطے چلن لگے ابن دغنہ کہنے لگا ابو بکر تواڈے جے بندے نو مکہ شہر نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ دی قسم سارے مکے والے چاہتے تھے سارے مکے والے یہ چاہتے تھے کافر یہ چاہتے تھے
پیغمبر کے وہ فطری عقیدے میں مخالف تھے، کہتے تھے پیغمبر مکہ چھوڑ جائیں۔ کافروں کی یہ خواہش تھی، چاہت تھی، ارادہ تھا سارے صحابہ مکہ چھوڑ جائیں، لیکن سارے کافر کہتے تھے صدیق جیسا انسان مکے سے نہ جا۔ پڑھ لیجیے صحیح البخاری میں ابن دغنہ نے کہا تھا، اے ابو بکر تیرا جیسا انسان شہر سے بندے نہیں نکالتے، تیرے جیسا انسان شہر چھوڑ جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب پڑھیے ابن دغنہ کو کیا کہتا ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، ایک حرف کا فرق نہیں، جو خدیجۃ الکبریٰ نے مصطفیٰ کے لیے کہا وہی ابن دغنہ نے صدیق کے لیے کہا۔ دونوں حدیث بخاری میں ابن دغنہ کے الفاظ سننا، سیدہ خدیجہ کے الفاظ سننا، خدیجہ کے الفاظ رسول اللہ کے لیے، ابن دغنہ کے الفاظ صدیق کے لیے۔ خدیجہ نے کہا اس نے بہت کچھ دیکھا تھا مصطفیٰ کو، وہ زوجہ محترمہ تھی۔ ابن دغنہ اور ہے، صدیق اور ہے، نہ قبیلہ ایک ہے نہ گھر ایک ہے۔ لیکن الفاظ سنیے، پہلے اماں خدیجہ کے الفاظ پیغمبر کے لیے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِعُ الضَّعِيفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ محبوب آپ کو اللہ پریشان نہیں کرے گا کہ یہ خوبیاں آپ کی۔ ابن دغنہ کے الفاظ سنی ابو بکر کے لیے، اے ابو بکر تیرے جیسا انسان مکے سے نہیں جانا چاہیے، نہ نکلتا ہے تیرے جیسا انسان، نہ نکالا جاتا ہے تیرے جیسا انسان۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، ترتیب بھی وہی ہے، وَتَقْرِعُ الضَّعِيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ وہی الفاظ، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صدیق کب کا جڑا، کب سے جڑا ہے صدیق پیغمبر کے ساتھ؟ کوئی کہے گا بچپن سے، میں کہوں گا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ روحیں جو ہیں یہ اکٹھا لشکر ہے، روحیں اللہ کی عالم ارواح کے اندر، روحیں جو ہیں اللہ کا یہ لشکر عالم ارواح کے اندر، دنیا کے اندر وہی دوسرے بندے کو پہچانتا ہے، دوستی رکھتا ہے جس کی عالم ارواح میں تعارف ہو۔ تو مجھے کہنے میں کوئی چیز آڑے نہیں کہ صدیق عالم ارواح بھی محمد کے ساتھ تھا۔ پھر بچپن کے اندر پیغمبر کے ساتھ ہی رہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے، جیسے محبوب کی عمر پاک 63 سال اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61.5 سال عمر۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد 28 سال زندہ رہے صدیق۔ پیغمبر علیہ السلام کو یہودن عورت نے زہر دیا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، انہیں بھی اسی یہودن عورت نے زہر دیا۔ جس دن جس رات ہجرت مصطفیٰ نے کی، اسی رات ہجرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جس غار میں مصطفیٰ ٹھہرے اسی غار میں صدیق ٹھہرے، یہ جھونپڑی میں مصطفیٰ پہنچے اس جھونپڑی میں صدیق پہنچے، جس کی جھونپڑی میں جا کے محبوب نے دودھ پیا، اسی جھونپڑی اسی گلاس میں دودھ سیدنا صدیق نے پیا۔ جس دن مصطفیٰ مدینے پہنچے اسی لمحے سیدنا صدیق پہنچے۔ اور یہ بات بھی پڑھی ہوگی تم نے، مدینے والے سمجھتے تھے کہ یہ ہے محمد، کس کو؟ صدیق۔ جلدی سے صدیق اٹھے، انہوں نے اوپر چادر تان لی، یہ نہیں کہا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر ہوں، میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ اتنا خوبصورت تھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرمایا اوپر چادر تان کے کھڑے ہوں گے، فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ میں غلام ہوں، آقا یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی صفات میں رنگے ہوئے، بچپن کے ساتھ ساتھ چلنے والے، پیغمبر کی طبیعت میں ڈھلے ہوئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سیرت کے جس پہلو کو کھول لیجئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمایاں نظر آئیں گے۔ آئیے بات میں آخر کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ میرے پیغمبر 63 سال زندگی پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، جب 63 سال عمر ہوئی میرے صدیق کی، جب پیغمبر بیمار ہوئے 13 دن، اسی طرح 13 دن صدیق بیمار ہو گئے، جویں بخار مصطفیٰ کو، جویں بخار سیدنا صدیق کو، جویں آخری لمحات دے اندر زہر کے اثرات نمودار ہوئے مصطفیٰ پر، اسی طرح زہر کے اثرات نمودار ہوئے صدیق پر۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی جویں سری شہادت مصطفیٰ کی، زہر سے سری شہادت اسے کہتے ہیں، جس طرح سری شہادت تھی مصطفیٰ کی، شہادت کی موت ہے پیغمبر کی سری شہادت کی، علماء امت نے اس پر بات لکھی ہے، اسی طرح سری شہادت ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس طرح پیغمبر کے آخری دن پیغمبر کے پیچھے امی عائشہ بیٹھی تھی، اسی طرح صدیق کے آخری زندگی کے دن پیچھے امی عائشہ بیٹھی تھی، ادھر بیوی کی وصیت سے، ادھر بیٹی کی وصیت سے، سینے کے ساتھ سر لگا ہوا پیغمبر کا، صدیقہ کائنات کا، اور صدیقہ کائنات کے سینے کے ساتھ ہی صدیق کا بھی سر پاک لگا ہوا۔ جس طرح آخری لمحات پیغمبر کی، اس طرح آخری لمحات سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پیغمبر بیمار تھے، پیغمبر کے گھر میں چولہا اور دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، جب صدیق دنیا سے گئے کفن جو کا پیسہ نہیں تھا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت بیماری بڑی، آپ نے پوچھا نماز فجر کے بعد، آخری نماز فجر مصطفیٰ نے دنیا میں آخری نماز فجر کی پڑھی ہے، صدیق نے بھی آخری نماز فجر کی پڑھی ہے۔ سورج چڑھنے کے بعد مصطفیٰ وفات پائی، سورج چڑھنے کے بعد صدیق نے وفات پائی۔ صدیق نے پوچھا امی عائشہ سے، بیٹا عائشہ آج کون سا دن؟ فرمایا ابا جی سوموار۔ کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا اس لیے پوچھتا ہوں سوموار کو ہی میرے پیغمبر فوت ہوئے تھے۔ آج دن کون سا ہے؟ آج کون سا رہا ہے؟ کتنے سوموار؟ وہی یہی لمحہ ہے جب میرا صدیق بیمار ہے، یہی وہ لمحات ہیں، سوموار کا دن آنے والا ہے، فجر کا وقت ہے، صدیق کی آخری یہ رات ہے دنیا میں، بیماری کی تکلیف کی شدت میں۔ فرمایا بیٹا عائشہ مجھے لگتا ہے آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں چاہتا ہوں اس دن میں دنیا سے جاؤں جس دن میرے محبوب دنیا سے گئے۔ آپ سوموار کو وفات پائی، صدیق نے بھی سوموار کو وفات پائی۔ ساتھ ہی فرمایا بیٹا پیغمبر کا تو خاصا تھا، ان کی میت پاک جسد اطہر تو 3 دن لوگ زیارت کرتے رہے، دیدار کرتے رہے، فردن فردن آپ نے آپ جنازہ بغیر جماعت کے پڑھتے رہے۔ ان کی میت، ان کا جسد اطہر تو 100 سال بھی دنیا میں موجود رہے، اس میں تو تغیر تبدل نہیں آ سکتا، وہ جسم پیغمبر کا تھا۔ میں ابو بکر ان کا غلام ہوں، بیٹا مجھے میت میرا کل تک نہ رکھنا، منگل بدھ تک نہ رکھنا، اسی وقت مجھے دفن کر دینا، جلدی کرنا دفن میں۔ ابا جی کیوں؟ فرما دنیا میں زیادہ دیر نہ رکھنا، روح قبض ہو جائے تو جلدی پہنچانا اپنے محبوب کے پڑوس میں، مجھے محبوب کے پاس جلدی پہنچا دینا، جو اس لمحے تک موت کے آخری لمحات تک کہیں مجھے جلدی پہنچانا پیغمبر کے ساتھ، اور پھر پیغمبر کے ساتھ پہنچ جائیں، جس کے بارے میں سیدہ کائنات اما جی عائشہ نے خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گرے ہیں خواب میں۔ اپنے باپ سے پوچھا تھا، باپ کو خواب یاد تھی امی عائشہ کی، جب پیغمبر فوت ہوئے تھے قبر میں دفن ہوئے حجرہ پاک میں، تو صدیق نے فرمایا تھا بیٹا عائشہ
پہلا چاند آ گیا ہے تیرے حجرے میں، دوسرے چاند کا انتظار کر۔ آج دوسرا چاند آ گیا حجرہ عائشہ صدیقہ میں، جس حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ دفن ہوئے اسی حجرہ عائشہ میں سیدنا صدیق بھی دفن ہوئے۔ تو جو آج بھی مزاروں میں مزار کو جوڑ کو جا کے دیکھ کے پھر بھی نہ مانے تو بتاؤ میں رات کے 1:30 بجے پھر کیا کہوں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہوں بغض صحابہ، اونچی کہیے بغض صحابہ، اس عقیدے پہ جم جائیے بغض صحابہ، اس عقیدے کو گلی گلی چوکو چراؤں پہ لگا دیجئے بغض صحابہ۔ اینج طرح نہیں، ذرا محبت نال کھڑے ہو کے کہیے بغض صحابہ، ذرا میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے بغض صحابہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، سید حضرت علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ہاتھوں کو بلند کر کے مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، لعنت اللہ، بغض صحابہ، سبق یاد کر لیجئے، بغض صحابہ، بغض صحابہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ اللہ دیکھ لے تیرے نبی کے یاروں سے پیار کرنے والے 1:30 بجے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ہم گلی گلی یہ انشاءاللہ پیغام دیں گے، بغض صحابہ، بغض صحابہ، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ، خلفائے راشدین، نعرہ تکبیر۔ بغض صحابہ، یہ انہا لائن میں اپنے تو مذہب پورا کرنا ہے۔ بغض صحابہ، میں اپنا مذہب پورا کر کے جیسا کھڑے رہنا ہے، بہنا نہیں، جڑا بہ گیا ہوتے گیا۔ بغض صحابہ، بغض صحابہ، پیار سے محبت سے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، حرمت صحابہ کا قانون بنائیے، حرمت صحابہ کا قانون، حرمت صحابہ کا قانون۔ اگر نہیں بناؤ گے تو انشاءاللہ یہ اسی طرح جتھے تمہارے اسلام آباد کا رخ کریں گے اور ڈی چوک میں یہ کہیں گے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ اس وقت آنے سے پہلے ملک کا امن چاہتے ہو تو صحابہ کی عزت کا قانون بنا دو۔ اگر نہیں بناؤ گے تو یہ نعرہ لگاتے یہ صحابہ کے دیوانے پروانے اسلام آباد کا انشاءاللہ رخ دیں گے، رخ کریں گے اور ہم تاریخ دیں گے اور ہم انشاءاللہ وہاں کے یہ تمہیں بتلائیں گے اور صحابہ کی حرمت کے لیے انشاءاللہ اپنے وقت کو قربان کریں گے، جانوں کو قربان کریں گے اور تمہارے وانوں کے سامنے آ کے کہیں گے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی ایک اعلان ہے، سماعت فرمانا 19 نومبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب مسلک صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے پنجا جی میں کے آنے اندر جدے اندر خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، قاری انعام اللہ عثمانی صاحب، ابو بکر صدیق معاویہ صاحب اور برادر محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ دعا تو بعد سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھن، احباب واسطے کھانے دا بہترین انتظام کیتا ہے، کوئی بھائی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ میں مشکور ہاں علاقے بھر تو جتوں بھی احباب تشریف لے کر کے آئے نے اپنی طرفوں
اپنے برادر محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب دی طرفوں اپنی مسجد صدر محترم جناب حاجی بشیر احمد صاحب میرے سب ساتھی جن احباب نے اس کانفرنس واسطے دن رات محنت کوشش کاوش کی تھی اللہ میرے سارے ویریاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں محبتاں جن احباب نے جس انداز اندر تعاون کیتا ہے اللہ رب العالمین سب دا قبول فرمائے احباب تشریف رکھن محترم سید علامہ سفتین شاہ صاحب نقوی دعا فرمان گے اودے تو بعد احباب انشاءاللہ کھانا ناول فرما کے پھر جا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اس مسجد اس مرکز کے مؤسسین جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو زندہ سلامت ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو اس دین کے مرکز سے محبت ان کی قبول فرما یا اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے جن کی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اس مسجد کے صدر محترم حاجی بشیر احمد صاحب کی بھتیجی فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دے اللہ اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے اللہ جو تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے رزق حلال وافر عطا فرما رزق حرام سے محفوظ فرما اللہ اس پروگرام کو جن ساتھی نے کروایا محنت کی کوشش کی تعاون کیا اللہ ان کو قدم قدم پہ رحمت نازل فرما محترم حضرت قاری صاحب کی خدمات کو قبول فرما اللہ ان کے برادر محترم کی خدمات کو قبول فرما اللہ سارے ساتھیوں کی خدمات کو قبول فرما لے اس پروگرام کو ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا یا اللہ صحابہ کرام کی محبت عقیدت نصیب فرما اللہ سچی محبت عقیدت نصیب فرما قیامت والے دن اہل بیت صحابہ کرام کی قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما اللہ جو اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے گستاخان صحابہ تو عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ جنہوں نے گستاخی کی ہے سیدنا صدیق سیدنا امیر معاویہ و سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ ان گستاخوں کو دنیا کے اندر عبرتناک انجام سے دوچار کر دے اللہ انہیں دنیا کے اندر ہی ان پر عذاب گرفت نازل کر دے اللہ میں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرما اللہ ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما اللہ جس بندے نے بھی اس کانفرنس کے ساتھ تعاون کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما دے اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو تیرے اس دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين